السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے ایک زبردست خوشخبری۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحہ ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع کیا جا چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی، اس کا ترجمہ کیا جائے گا اور مختصر سی تشریح بیان کی جائے گی تاکہ احادیث شریفہ کا منشا اور مقصد ہم سمجھ سکیں اور آسانی کے ساتھ احکام شریعت پر عمل پیرا ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ روزوں کے بیان کی یہ 5ویں نشست ہے۔ حدیث نمبر 727 سے آج کی نشست کا آغاز ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی صوم الاربعاء والخمیس۔ حدثنا الحسین بن محمد الحریری و محمد بن مدویہ قال حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ حدثنا ہارون بن سلیمان عن عبید اللہ المسلم القرشی عن ابیہ قال سألت اوس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن صیام الدہر فقال ان لأہلک علیک حقا ثم قال صم رمضان والذی یلیہ وکل اربعاء وخمیس فاذا انت قد صمت الدہر وافطرت وفی الباب عن عائشہ قال ویسا حدیث مسلم القرشی حدیث غریب وروى بعض عن ہارون بن سلمان عن مسلم بن عبید اللہ عن ابیہ۔ چہارشنبہ اور جمعرات کے روزے کا بیان۔ حضرت عبید اللہ مسلم قرشی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے یا کسی اور نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر بھر روزہ رکھنے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے گھر والوں کا بھی تم پر حق ہے۔ پھر فرمایا رمضان اور اس سے ملے ہوئے مہینے شوال کے روزے رکھو اور ہر چہارشنبہ اور جمعرات کا روزہ رکھو، ایسی صورت میں تم گویا کہ تم نے عمر بھر کے روزے بھی رکھے اور کھاتے پیتے بھی رہے۔ اس باب میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں مسلم قرشی کی حدیث غریب ہے۔ بعض راویوں نے بواسطہ ہارون بن سلیمان اور مسلم بن عبید اللہ سے روایت کیا ہے۔ اس حدیث شریف میں ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ وہ ہمیشہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں۔ رمضان کے روزے تو فرض ہیں ہی، رمضان کے علاوہ وہ سال بھر ہمیشہ اپنا معمول بنانا چاہتے ہیں روزہ رکھنے کو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً تم پر تمہارے اہل و عیال کا بھی حق ہے، مخلوق کے بھی حق کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ کے حقوق کے ساتھ بندوں کے حقوق بھی ادا کرنا بندوں پر فرض ہے، لہذا تمام کے حقوق کا لحاظ کرتے ہوئے رعایت کرتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت بھی کرتے تھے، مخلوق کے ساتھ حسن سلوک بھی کرتے تھے اور سب کے حقوق آپ ادا کرتے تھے۔ ایک طرف عبادت بھی کرتے تھے، ایک طرف روزہ بھی رکھتے تھے آپ، اور کبھی افطار بھی کرتے تھے۔ آپ کا خود معمول نہیں تھا کہ آپ ہمیشہ روزہ رکھیں۔ تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی میں ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ ایک موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ کسی نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور کسی صحابی نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا، تجرد کی زندگی گزاروں گا، اپنی زندگی صرف اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دوں گا۔ اور کسی صحابی نے کچھ کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی یہ گفتگو اپنے حجرے میں آپ سماعت فرما رہے تھے، سن رہے تھے۔ آپ باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ تم مجھے دیکھو، میں نکاح بھی کرتا ہوں، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں اور اللہ کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں اور مخلوق کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں۔ میری زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے
دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی ایک چیز میں غلو اور تشدد اختیار کرنا، خاص طور پر ایسے موقع پر جب کہ آدمی پر ذمہ داریاں عائد کی جا چکی ہوں، تو ایسی صورت میں بیوی بچوں کا بھی حق ادا کرنا ہے اور اللہ کا بھی حق ادا کرنا ہے، عبادت سے بھی غفلت نہیں برتنا ہے اور مخلوق کے حقوق کی ادائیگی سے بھی غافل نہیں ہونا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، وہ جب ہمیشہ روزہ رکھنے کی اجازت طلب کی آپ سے پوچھے تو آپ نے فرمایا کہ رمضان کے روزے رکھو، وہ فرض ہے، بلا عذر شرعی رمضان کا روزہ نہیں چھوڑا جا سکتا، اور رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھو، اور روزہ رکھنا ہی چاہتے ہو سال بھر تو ہر چہارشنبہ اور جمعرات کو روزے کا اہتمام کرو۔ ایسی صورت میں کیا ہوگا، ایک طرف تم کو روزوں کا اجر و ثواب بھی ملے گا اور پھر کھانے پینے کا بھی بیچ میں موقع ملے گا، ایسا نہیں کہ بالکل روزوں کا ہی تسلسل ہو۔ تو جیسا کہ عام قاعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ایک نیکی پر 10 نیکیوں کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، ایک روزے کا ثواب 10 روزوں کے برابر، اس طرح 30 روزوں کا ثواب 300 روزوں کے برابر ہوگا، اور شوال کے 6 روزے اس کے ساتھ رکھے جائیں گے۔ ابتدائی دنوں میں رکھیں شوال کے، رمضان کی عید کی فوری بعد، یہ بہتر ہے، مستحب ہے، اس کا ثواب ہے۔ اگر کوئی کسی وجہ سے ان دنوں میں روزہ نہ رکھ سکے، بعد میں رکھنا چاہے تو بھی رکھ سکتا ہے۔ بہرحال جو رمضان کے روزوں کے فوری بعد شوال کے 6 روزے رکھے گا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ گویا کہ اس نے سال بھر روزہ رکھا، وہ اس طرح سے کہ رمضان کے 30 روزوں کا ثواب ایک نیکی کا ثواب 10 نیکی کے برابر ہے، اس لحاظ سے 30 روزوں کا ثواب 300 دن کے برابر ہوگا، 300 روزوں کے، اور شوال کے 6 روزے رکھے جائیں گے تو 6 دہا 60، اس طرح سال کے 360 دن روزہ رکھنے کا بندے کو اجر و ثواب ملے گا۔ حدیث نمبر 728، باب ما جاء فی فضل صوم یوم عرفہ۔ حدثنا قتیبۃ و احمد بن عبیدۃ الضبی قال حدثنا حماد بن زید عن غیلان بن جریر عن عبد اللہ بن معبد الزمانی عن ابی قتادہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی بعدہ والسنۃ التی قبلہ، وفی الباب عن ابی سعید قال ویسا حدیث ابی قتادہ حدیث حسن وقد استحب اہل العلم صیام یوم عرفہ الا بعرفہ۔ عرفہ کے دن کے روزے کی فضیلت۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے یقین ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ عرفہ کا روزہ رکھنے سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ وہ معاف فرما دے گا۔ اس باب میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ابو قتادہ کی حدیث حسن ہے، علماء کے پاس عرفہ کا روزہ مستحب ہے، لیکن بشرط ہے کہ وہ میدان عرفات میں نہ ہو، یعنی جو لوگ ہندوستان میں اور دیگر ممالک میں رہتے ہیں ان کے لیے عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھنا مستحب ہے، اس کا بڑا ثواب ہے۔ البتہ حاجی کے لیے فقہا فرماتے ہیں کہ حاجی کو ارکان ادا کرنا ہوتا ہے، ایسی صورت میں روزہ رکھنے کی صورت میں اگر وہ کمزور پڑ سکتا ہے، کمزوری لاغری اس کو لاحق ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے عرفہ کے دن روزہ رکھنا منع ہے۔ البتہ اگر کوئی طاقتور ہو، تندرست ہو، روزہ رکھنے کے باوجود اس کے حج کے معمولات میں کوئی فرق نہیں آ سکتا، تو ایسے شخص کو عرفہ کے دن میدان عرفہ میں بھی روزہ رکھنے کی اجازت ہے۔ اور اس روزے کی فضیلت یہ ہے کہ اس 1 سال پہلے کے گناہ اور 1 سال بعد کے گناہ اللہ تعالیٰ اس روزے کے صدقے میں معاف فرما دیتا ہے۔ جہاں بھی گناہوں کا ذکر آتا ہے احادیث شریفہ میں گناہ صغیرہ مراد ہوتے ہیں، اس لیے کہ مومن کی یہ شان نہیں کہ وہ گناہ کبیرہ ہونے کے بعد گناہ کبیرہ پر باقی رہے، بلکہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوتا ہے مومن اور اپنے اس گناہ کی مغفرت طلب کرتا ہے۔ حدیث نمبر 729، باب ما جاء فی کراہیت صوم یوم عرفہ بعرفہ۔ میدان عرفات میں عرفہ کا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ اس کی علت، اس کی وجہ یہی بتائی گئی کہ حاجی کے لیے معمولات حج میں فرق آ سکتا ہے، ایسی صورت میں وہ کمزور پڑ سکتا ہے، اسی لیے اس کو روزہ رکھنے سے منع کیا گیا۔ حدثنا احمد بن منیع حدثنا اسماعیل بن علیہ حدثنا ایوب بن اکرمۃ عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم افطر بعرفہ وارسلت الیہ ام الفضل بلبن فشرب
وفی الباب عن ابی ہریرہ وابن عمر وام الفضل قال وسا حدیث ابن عباس حدیث حسن صحیح وقد روی عن ابن عمر قال حججت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم يصمه یعنی یوم عرفۃ ومع ابی بکر فلم يصمه ومع عمر فلم يصمه والعمل على هذا عند اکثر اہل العلم يستحبون الافطار بعرفۃ ليتقوى به الرجل على الدعاء وقد صام بعض اہل العلم یوم عرفۃ بعرفۃ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں روزہ نہ رکھا۔ ام الفضل رضی اللہ عنہا نے آپ کی خدمت میں دودھ کا ایک پیالہ بھیجا، آپ نے اسے نوش فرمایا۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ، ابن عمر اور ام الفضل رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن روزہ نہیں رکھا۔ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ حج کے لیے گیا تو انہوں نے بھی میدان عرفہ میں روزہ نہیں رکھا۔ اکثر علماء کا اس پر عمل ہے، ان کے نزدیک میدان عرفات میں روزہ نہ رکھنا مستحب ہے تاکہ آدمی اچھی طرح دعا کر سکے۔ عرفہ کے میدان میں جو دعا کرتا ہے حاجی و قبول ہوتی ہے اور اس کی بڑی اہمیت آئی ہے۔ حج کے ارکان میں، حج کے معمولات میں کوئی فرق آنے نہ پائے، اسی وجہ سے اس دن حاجی روزہ نہ رکھے تو بہتر ہے۔ البتہ اگر کوئی طاقتور ہے، تندرست ہے، روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کو اجازت ہے۔ بعض علماء نے یوم عرفہ کو میدان عرفات میں بھی روزہ رکھا ہے۔ یہ تندرستی پر اور طاقت پر منحصر ہے کہ جو آدمی روزہ رکھ سکتا ہے، طاقتور ہے، تندرست ہے اور روزہ رکھنے کی وجہ سے حج کے معمولات میں کوئی فرق نہیں آتا تو ایسی صورت میں اس کو اجازت ہے۔ اور اگر کوئی روزہ رکھنے کی وجہ سے کمزور پڑ سکتا ہے، معمولات حج میں اس کے فرق آ سکتا ہے، اور عرفہ کے دن خاص طور پر میدان عرفہ میں گریہ وزاری کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے حاجی کو، اس میں فرق آ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے روزہ نہ رکھنا بہتر ہے۔ حدیث نمبر 730۔ حدثنا احمد بن منیع وعلی بن حجر قال حدثنا سفیان بن عیینہ واسماعیل بن ابراہیم عن ابن ابی نجیح عن ابیہ قال سئل ابن عمر عن صوم یوم عرفۃ قال حججت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم يصمه ومع ابی بکر فلم يصمه ومع عمر فلم يصمه ومع عثمان فلم يصمه وانا لا اصومه ولا آمر به ولا انهى عنه قال ویسا هذا حدیث حسن وابو نجیح اسمه یسار وقد سمع من ابن عمر وقد روی هذا الحديث ايضا عن ابن ابي نجيح عن ابيه عن رجل عن ابن عمر۔ ابن ابی نجیح اپنے والد سے روایت کرتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے ساتھ سفر کیا، ان میں سے کسی نے بھی اس دن کا روزہ نہیں رکھا اور ہمارے لیے ان کی زندگی نمونہ ہے، لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عرفہ کے دن میدان عرفہ میں ہوں، حاجی ہوں تو ان کے لیے اس دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ پھر حضرت ابن عمر فرماتے ہیں میں نہ اس دن روزہ رکھتا ہوں اور نہ ہی اس کا حکم دیتا ہوں اور نہ ہی اس سے روکتا ہوں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث حسن ہے۔ ابو نجیح کا نام یسار ہے، انہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سماع حاصل ہے، یعنی انہوں نے احادیث شریفہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سنی ہیں۔ ابن ابی نجیح نے اس حدیث کو ابو نجیح اور ایک دوسرے راوی کے واسطے سے بھی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔ اس حدیث شریف میں ہم کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جس مسئلے میں وجوب یا فرضیت کا درجہ نہ ہو، جس مسئلے کا، وہاں پر تشدد اختیار کرنا، غلو کرنا، اس پر اصرار کرنا قطعاً درست نہیں ہے۔ شریعت بالکل آسان ہے، دین اسلام آسان ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں ہے، ہر شخص کی رعایت کی گئی ہے دین اسلام میں، کوئی کمزور ہے، کوئی طاقتور ہے، تو ہر دو کا لحاظ کیا گیا ہے۔ عبادات میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس قدر رعایت دی ہے کہ نماز جیسی اہم عبادت ہے، کوئی شخص اگر قیام پر قادر نہیں ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا ہے تو اجازت ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے، بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا ہے تو لیٹ کر پڑھنے کی اجازت ہے، لیٹ کر بھی اگر کوئی نہیں پڑھ سکتا، ایسی پوزیشن میں آ جائے، ایسی صورتحال ہو جائے، ایسے مرض کا شکار ہو جائے تو اس کو اشاروں سے نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ یہ دین اسلام کی خصوصیت ہے کہ اس کے اندر
ہر ایک کو لے کر چلنے کی صلاحیت ہے، وہ ہر ایک کا لحاظ کرتا ہے، ہر ایک کی رعایت کرتا ہے۔ روزوں میں بھی یہی حال ہے، کوئی مسافر ہے تو اس کو مشقت میں نہیں ڈالا گیا، کوئی بیمار ہے تو یہ نہیں کہا گیا کہ ہر صورت میں روزہ رکھنا ہے۔ تو عبادات میں یہ جو رعایت دی گئی ہے شریعت کی جانب سے دین اسلام میں، ایسی رعایت اور ایسی خصوصیت کسی اور مذہب میں ملنا بہت مشکل ہے۔ بہرحال اس حدیث شریف سے ہم کو یہ پیغام ملتا ہے، حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ عرفہ کے دن میں خود روزہ نہیں رکھتا اور کسی سے یہ بھی نہیں کہتا کہ روزہ رکھو، اور اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو میں اس کو منع نہیں کرتا۔ تو اس سے ہم کو اس بات کا درس ملتا ہے کہ جن چیزوں میں شریک ہونا فرض یا واجب نہیں ہے، صرف رسم و رواج کے لحاظ سے لوگ شریک ہوتے ہیں، وہاں پر تشدد اختیار کرنا، غلو کرنا اور شریک نہ ہونے کی وجہ سے بائیکاٹ کرنا، قطع تعلق کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ ہر ایک کی ایک مجبوری ہوتی ہے اور مجبوری کا خیال کرنا یہ انسانیت اور ہمدردی کا تقاضا ہے۔ لہٰذا غیر ضروری، غیر شرعی رسم و رواج میں تو شریک ہونا ہی نہیں چاہیے، اور غیر ضروری جو معاشرے میں جو رسم و رواج عام ہو چکے ہیں، جن کو لوگوں نے اختیار کر لیا ہے، اپنا لیا ہے اور فرض کا درجہ دے دیا ہے، جو اس میں شریک نہیں ہوتے اس کو وہ لوگ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں یا غصہ ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کا عمل درست نہیں ہے، اس طرح کا سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں فرضیت کا درجہ ہے، وجوب کا درجہ ہے، وہاں پر اہتمام کرنا چاہیے، لیکن غیر ضروری رسم و رواج میں شریک ہونے کے لیے اصرار کرنا یہ درست نہیں ہے۔ حدیث نمبر 731، باب ما جاء فی الحث علی صوم عاشوراء۔ حدثنا قتيبة واحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوم عاشوراء اني احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله۔ وفي الباب عن علي ومحمد بن صيفي وسلمة بن الأكوع وهند بن أسماء وابن عباس وربيع بنت معوذ بن عفراء وعبد الرحمن بن سلمة الخزاعي عن أمه وعبد الله بن الزبير ذكروا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حث على صيام يوم عاشوراء۔ قال أبو عيسى لا نعلم في شيء من الروايات أنه قال صيام يوم عاشوراء كفارة سنة إلا في حديث أبي قتادة، وبحديث أبي قتادة يقول أحمد وإسحاق۔ عاشورہ کے روزے کی ترغیب۔ رمضان کے روزے فرض کیے جانے سے پہلے عاشورہ کے روزے فرض تھے، پھر جب رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم نازل ہوا، عاشورہ کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی اور اس کا استحباب باقی رہا، یعنی عاشورہ کے دن 10 محرم کو روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے کہ جو شخص 10 محرم کو روزہ رکھتا ہے، اس روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال پہلے کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ البتہ عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں یہ بھی احکام آئے ہیں کہ صرف عاشورہ کا روزہ نہ رکھے، بلکہ اس سے پہلے ایک دن 9 کو روزہ رکھے اور 10 کو روزہ رکھے، یا 10 11 کا روزہ رکھے، تاکہ یہود و نصارہ سے مشابہت نہ ہو، کیونکہ یہود و نصارہ بھی 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہود خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، شکرانے کے طور پر یہود روزہ رکھا کرتے تھے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، وہ لوگ 10 کو روزہ رکھتے ہیں تو 10 11 کو روزہ رکھو یا 9 10 کو روزہ رکھا کرو۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یوم عاشورہ کا روزہ رکھے مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اس باب میں حضرت علی، محمد بن صیفی، سلمہ بن اکوا، ہند بن اسماء، ابن عباس، ربیع بنت معوذ بن عفراء، عبد الرحمن بن خزاعی بواسطہ ان کے چچا اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم سے بھی روایت منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کے روزے کی ترغیب فرمائی، آپ نے لوگوں کو ابھارا، ترغیب دی اور توجہ دلائی کہ عاشورہ کا روزہ رکھو۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ابو قتادہ کی حدیث کے علاوہ کسی دوسری روایت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کہ یوم عاشورہ کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس روایت کے علاوہ ہم کو کسی دوسری روایت میں اس کا ذکر نہیں ملتا۔ امام احمد اور امام اسحاق اسی حدیث کے قائل ہیں۔ بہرحال عاشورہ کے دن روزہ رکھنا چاہیے، یہ مستحب ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث نمبر 732، باب ما جاء فی الرخصۃ فی ترک صوم یوم عاشورہ۔
حدثنا هارون بن اسحاق الحمدانی وحدثنا عبدة بن سلیمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان عاشوراء يوم تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلما قدم المدينة صامه أمر الناس بصيامه فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه. وفي الباب عن ابن مسعود وقيس بن سعد وجابر بن سمرة وابن عمر ومعاوية قال وسوى العمل على هذا عند أهل العلم على حديث عائشة وهو حديث صحيح لا يرون صيام عاشوراء واجبا إلا من رغب في صيامه لما ذكر فيه من الفضل. عاشورہ کا روزہ چھوڑنے کی اجازت کا بیان. عاشورہ کا روزہ فرض یا واجب نہیں ہے، مستحب ہے. فضیلت آئی ہے اس کی، جو رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے، اگر کوئی نہ رکھے تو اس کو برا بھلا بھی نہیں کہا جائے گا، اس پر ملامت نہیں کی جائے گی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں قریش زمانے جاہلیت میں، دور جاہلیت میں 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ روزہ رکھتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے ہجرت کر کے تو خود بھی آپ نے یہ روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی حکم دیا. جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو صرف یہی روزے فرض رہ گئے، یعنی رمضان کے روزے ہی فرض رہ گئے، اور عاشورہ کے روزے کے بارے میں اختیار دیا گیا 10 محرم کے روزے کے بارے میں کہ جو چاہے رکھے جو چاہے نہ رکھے. اس باب میں حضرت ابن مسعود، قیس بن سعد، جابر بن سمرہ، ابن عمر اور معاویہ رضی اللہ عنہم سے بھی روایت منقول ہیں. امام ترمذی فرماتے ہیں اس حدیث پر علماء کا عمل ہے اور یہ صحیح حدیث ہے. علماء کے نزدیک 10 محرم کا روزہ، عاشورہ کا روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، البتہ جو یہ روزہ رکھنا چاہے وہ رکھے، کیونکہ اس میں فضیلت بیان کی گئی ہے. اس روزے کے بارے میں فضیلت آئی ہے کہ جو عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے اس سے اس کے 1 سال پہلے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. بہرحال عاشورہ کا روزہ دور جاہلیت سے ہی قریش اس کا اہتمام کرتے تھے. دور جاہلیت میں بھی یہ روزہ رکھا کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ روزہ رکھا، اور جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے ہجرت کر کے تو آپ نے خود بھی یہ روزہ رکھا. آپ نے یہودیوں کو دیکھا وہاں پر کہ وہ 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے ہیں، تو آپ نے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے متبعین کو، آپ کی پیروی کرنے والوں کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی. ہم شکرانے کے طور پر 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی اس روزے کا حکم دیا. البتہ جب رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم نازل ہوا تو رمضان کے روزے ہی فرض کے درجے میں رہے، اور بقیہ روزے جیسا کہ عاشورہ کا روزہ رمضان کے روزوں سے پہلے فرض تھا، اس کی فرضیت ختم کر دی گئی، اختیار دیا گیا. جو چاہے رکھے جو چاہے نہ رکھے، رکھنے والے کو اجر و ثواب ملے گا، اور جو روزہ نہیں رکھے گا اس کا مواخذہ اور اس کی گرفت بھی نہیں ہوگی. حدیث نمبر 733 ما جاء فی عاشوراء ای یوم ہوا. حدثنا حناد و ابو قریب قال حدثنا وکیع عن حاجب بن عمر عن الحکم بن الاعرج قال انتهيت الى ابن عباس وهو متوسد رداءه في زمزم فقلت اخبرني عن يوم عاشوراء ای یوم اصوم فقال اذا رأيت هلال المحرم فعدوا ثم اصبح من يوم التاسع صائما قال قلت هكذا كان يصومه محمد صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم. عاشورہ کون سا دن ہے؟ حکم بن اعرج فرماتے ہیں میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ چادر لپیٹے آب زمزم کے پاس تشریف فرما تھے. میں نے عرض کیا مجھے بتائیے کہ عاشورہ کون سا دن ہے تاکہ میں اس دن کا روزہ رکھ سکوں. تو آپ نے فرمایا محرم کا چاند دیکھنے کے بعد دنوں کا شمار کرتے رہو، پھر 9 محرم کا روزہ رکھو. میں نے عرض کیا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہی تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں. بہرحال یہ 10 محرم دن 10 کا ہوتا ہے، اور 9 محرم کی دن 10 کی شب آتی ہے پہلے، تو 10 محرم کا روزہ رکھنا یہ تمام جمہور کا اتفاق ہے کہ 10 محرم یوم عاشوراء ہے. 10 محرم کا روزہ رکھنا مستحب ہے، یہ فرض یا واجب نہیں ہے. حدیث نمبر 734 حدثنا قتيبة حدثنا عبد الوارث بن يونس عن الحسن بن ابن عباس قال امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصوم عاشوراء یوم العاشر. قال ابو عیسیٰ حدیث ابن عباس حدیث حسن صحیح وقد اختلف اہل العلم فی یوم عاشوراء فقال بعضهم یوم التاسع وقال بعضهم یوم العاشر. وروی عن ابن عباس انه قال صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود وبهذا الحديث يقول الشافعي واحمد واسحاق. عاشوراء کا دن کون سا ہے
9 محرم یا 10 محرم، اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ 9 محرم یوم عاشوراء ہے، لیکن اکثر اہل علم فرماتے ہیں کہ 10 محرم یوم عاشوراء ہے، عاشوراء کا دن 10 محرم ہے، لہٰذا 10 محرم کو روزہ رکھنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء یعنی 10ویں محرم کا روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث صحیح ہے۔ علماء کا یوم عاشوراء کے بارے میں اختلاف ہے، بعض کے نزدیک یوم عاشوراء 9 محرم ہے، جبکہ بعض کے پاس 10 محرم یوم عاشوراء ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہی مروی ہے کہ 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو۔ امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق رحمہ اللہ اسی کے قائل ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بھی روایت آئی ہے کہ 9 محرم اور 10 محرم کا روزہ رکھو، اس طرح تم یہودیوں کی مخالفت کرو، کیونکہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تنہا صرف 10 کا روزہ رکھتے ہیں۔ اگر مسلمان بھی 10 کا روزہ رکھیں گے تو یہودیوں سے مشابہت ہوگی، جبکہ غیر قوم کی مشابہت اختیار کرنے سے ہم کو منع کیا گیا ہے، لہٰذا یہودیوں سے مشابہت سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ 9 اور 10 کو روزہ رکھا جائے۔ اگر کوئی 9 کو کسی وجہ سے رکھ نہ سکے تو 10 اور 11 کا روزہ رکھنا چاہیے۔ ایک روزہ رکھنا مکروہ ہے محرم میں، 9-10 کا روزہ رکھا جائے یا 10-11 کا روزہ رکھا جائے تاکہ یہود سے مشابہت نہ ہو۔ حدیث نمبر 735، باب ما جاء فی صیام العشر۔ حدثنا حناد حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ قالت ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم صائما فی العشر قط قال وهكذا روى غير واحد عن الاعمش عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ وروى الثوری وغيره هذا الحديث عن منصور عن ابراہیم عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم لم يرى صائما فی العشر وروى ابو الاحوص عن منصور عن ابراہیم عن عائشہ ولم يذكر فيه عن الاسود وقد اختلفوا على منصور في الحديث ورواية الاعمش اصح واوصل اسنادا قال سمعت ابا بکر محمد بن ابان يقول سمعت وكيعا يقول الاعمش احفظ لاسناد ابراہیم بن منصور۔ ذی الحج کے 10 روزوں کا بیان۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذی الحج کے پہلے 10 دن روزہ رکھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ مطلب یہ ہے کہ ذی الحج کے جو 10 دن ہیں یہ فضیلت کے دن ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی، ولیال عشر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسم ہے 10 راتوں کی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں وہ 10 راتوں سے مراد ذی الحج کی ابتدائی 10 راتیں ہیں، 10 تاریخ تک کی ان کی فضیلت ہے۔ اگر کوئی روزہ رکھے تو یہ اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے، اور اگر کوئی روزہ نہ رکھے تو اس سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی، اس کی کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کئی راویوں نے اسی طرح بواسطہ اعمش، ابراہیم اور اسود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے۔ سفیان ثوری وغیرہ نے بواسطہ منصور ابراہیم سے روایت کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ ابو احوص نے بواسطہ منصور اور ابراہیم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت نقل کی، لیکن اس میں اسود کا ذکر نہیں۔ حدیث میں منصور کے بارے میں اختلاف ہے۔ اعمش کی روایت زیادہ صحیح ہے اور سند کے لحاظ سے زیادہ متصل ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں میں نے ابو بکر محمد بن ابان کو کہتے ہوئے سنا، اور فرماتے ہیں میں نے وکی سے سنا کہ ابراہیم سے روایت کرنے میں منصور کے مقابلے میں اعمش زیادہ یاد رکھنے والے ہیں، حفظ کا اہتمام کرنے والے ہیں۔ بہرحال ذی الحج کے 10 دنوں کی فضیلت ہے، ان 10 دنوں میں روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ 10 دن سے مراد صرف 9 دن ہیں، کیونکہ 10واں دن عید کا دن ہے، عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ پورے سال میں 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے، ایک عید الفطر کا اور دوسرا عید الاضحیٰ کا دن ہے 10 ذی الحج، اور پھر 11، 12، 13 کنٹینیو یہ 4 دن مسلسل 10، 11، 12، 13 ذی الحج کو روزہ رکھنا حرام ہے۔ یہ 4 دن اور یکم شوال، جملہ 5 دن سال میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ حدیث نمبر 736، باب ما جاء فی ایام العشر۔ حدثنا حناد حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن مسلم وهو ابن ابي عمران البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج من نفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء وفي الباب عن ابن عمر وابي هريرة وعبد الله بن عمرو وجابر قال وسا حدیث ابن عباس حدیث حسن غریب صحیح۔ ذی الحج کے پہلے 10 روزوں کی فضیلت۔ ذی الحج کے ان دنوں میں ابتدائی 9 دنوں میں روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے کہ ان دنوں میں جو عمل کیا جاتا ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی بڑھ کر فضیلت اور اجر و ثواب رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان دنوں میں عمل کرنے سے زیادہ محبوب اور کوئی چیز نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے پاس ان 10 دنوں کے مقابلے میں کسی دن کا عمل زیادہ محبوب نہیں۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جہاد بھی نہیں، یعنی جو شخص ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں میں عمل کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، عبادت کا اہتمام کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے اور ذکر و اذکار کا التزام کرتا ہے، تو یہ ان 10 دنوں میں جو عمل ہوتا ہے اس عمل کی فضیلت جداگانہ ہے، اللہ تعالیٰ کو انتہائی محبوب ہے ان دنوں میں عمل کرنا۔ تو ایک صحابی عرض کرتے ہیں، صحابہ نے پوچھا کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے سے بھی اس کا مرتبہ بڑا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، البتہ وہ شخص جو اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکلا پھر ان میں سے کسی چیز کے ساتھ بھی واپس نہیں ہوا، یعنی شہید ہو گیا، تو اس کا درجہ ان دنوں میں عمل کرنے والے سے بڑھ جائے گا۔ ایسے شہید کا جو اللہ کی راہ میں اپنی جان بھی خرچ کیا، یعنی اپنی جان کی بازی لگا دیا اور اپنا مال بھی خرچ کیا اور جام شہادت نوش کیا، واپس نہیں آیا بلکہ شہادت کا مرتبہ پایا، تو ایسے شہید کا مرتبہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں میں عمل کرنے والے سے بھی بڑا ہوگا۔ بہرحال ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں میں عمل کرنے کی بڑی فضیلت آئی ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی بڑھ کر اس کو ثواب ملے گا۔ البتہ ایسا غازی، ایسا مجاہد جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کا بھی نذرانہ پیش کیا اور اپنا مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا، جنگ میں شریک ہوا اور شہید ہو گیا، تو اس کا مرتبہ البتہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں میں عمل کرنے والے سے بڑھ جائے گا اس صورت میں، ورنہ خالی جہاد میں شریک ہونے والے سے بھی بڑھ کر اس کا درجہ ہوگا جو ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں میں عمل کرتا ہے۔ اللہ کو ان دنوں میں عمل بہت پسند ہے، اسی لیے اللہ نے سورہ فجر میں ذی الحج کے 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ حدیث نمبر 737، حدثنا ابو بکر بن نافع البصری حدثنا مسعود بن واصل عن النحاس بن قهم عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ايام احب الى الله ان يتعبد له فيها من 10 ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها صيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر قال وسا هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مسعود بن واصل عن النحاس وسألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه من غير هذا الوجه مثل هذا وقال وقد روي عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل شيء من هذا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن دنوں میں رب کی عبادت کی جاتی ہے ان میں سے کوئی دن عشرہ ذی الحج سے زیادہ پسندیدہ نہیں۔ سال بھر میں جتنے دنوں میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اس کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے، ان تمام دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت ذی الحج کے 10 دنوں کو حاصل ہے، رمضان کو چھوڑ کر۔ یہ رمضان مستثنیٰ ہے، رمضان کی فضیلت الگ ہے، جدا گانا ہے۔ بہرحال عام دنوں میں جو اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اور ابتدائی ذی الحج کے 10 دنوں میں جو عبادت کی جاتی ہے، ان دونوں کا تقابل نہیں کیا جا سکتا۔ ان میں سے ہر دن کا روزہ سال کے روزوں کے برابر ہے اور ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ ذی الحج کے 10 دنوں میں جو روزہ رکھا جاتا ہے وہ روزہ ایک روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ان راتوں میں قیام کرنا 10 ذی الحج تک، ابتدائی 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ کی شب میں قیام کرنا، عبادت کا اہتمام کرنا، یہ لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کے برابر ہے۔ گویا کہ ہر شب قدر ہے، ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں کی ہر شب قدر کا درجہ رکھتی ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، غفلت میں ان راتوں کو نہیں گزارنا چاہیے۔ لیکن مفتی صاحب اس میں جو ہے قیام کا مطلب یہ ہے کہ پوری رات جاگنا ضروری نہیں ہے،
یعنی عام معمول کے مطابق جیسے عام دنوں میں جی 4 فرض 2 سنت 3 وتر پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ رکعتیں نماز یا ایک آدھ پارہ تلاوت قرآن کر لیا، کچھ اللہ کا ذکر کر لے تو یہ کافی ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری رات جاگنا ہی ضروری ہے، لازم ہے، واجب ہے اور پھر فجر کی نماز قضا کر دے؟ نہیں ایسا نہیں، بلکہ حسب استطاعت حسب ہمت ہے۔ سابق میں جو بزرگان دین عبادت کرتے تھے، پوری رات بھر جاگ کر عبادت کرتے تھے، آج تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی کرتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے، اگر طاقت ہے کسی کو پوری رات جاگنے کی ہمت ہے، بشرطے کہ فجر کی نماز چھوٹنے نہ پائے، تو ایسی صورت میں جو جتنی محنت کرے گا اس کو اسی قدر اجر و ثواب ملے گا۔ اب کوئی رات بھر جاگ کر عبادت کرتا ہے، فجر کی نماز بھی اس سے نہیں چھوٹتی ہے، تو وہ شخص اور جو رات میں کچھ رکعتیں پڑھ کر آرام کر لے، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ دنیا کا بھی قاعدہ ہے کہ جو جتنی محنت کرتا ہے، جتنی کوشش کرتا ہے، اس کو اسی کے بقدر حصہ ملتا ہے۔ تو اللہ کے پاس بھی یہی قانون ہے کہ جو جتنی محنت کرے گا، جتنی مشقت اٹھائے گا، اس کو اسی کے بقدر اجر و ثواب ملے گا۔ حدیث نمبر 738، باب ما جاء فی صیام 6 ایام من شوال، شوال کے 6 روزوں کی فضیلت کا بیان۔ اگر خشوع و خضوع نہ رہے، عبادت تو وہ شخص جو ہے رات میں جاگ کر پوری رات کرنا چاہ رہا ہے جی، لیکن وہ خشوع و خضوع برقرار نہیں ہے، اس میں جی، دلچسپی جیسا ہونا چاہیے، دل جیسا لگنا چاہیے، جی، ویسا اگر دل نہیں لگ رہا ہے، جی، لیکن وہ صرف یعنی وہ شب قدر سے بھی زیادہ افضل ہے، اس رات اگر عبادت کر لے جی، تو اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے زبردستی جبر کرتے ہوئے جگ رہا ہے اور فجر کی نماز بھی پڑھ رہا ہے، تب ایسی صورت میں کیا حکم؟ جبکہ ایک حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نیند یعنی غالب آ جائے یا جب نیند آنا شروع ہو جائے جی، تو تلاوت قرآن نہ کی جائے جی، بلکہ اسے بند کر رکھ دیا جائے۔ جی، تو اسی طریقے سے نیند سے مراد بعض لوگوں کو نیند آتی ہے، بعض لوگوں کو دلچسپی، توجہ، یکسوئی جو بولتے ہیں۔ دیکھیے عبادت چاہے رمضان میں ہو یا غیر رمضان میں، خشوع و خضوع عبادت کی روح ہے، اور خشوع و خضوع کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی گفتگو ہو رہی ہے یا کہیں سے آواز آ رہی ہے اور وہ آواز نہیں سننا، اس کا نام خشوع و خضوع نہیں ہے۔ غیر ضروری حرکتوں سے بچنے کا نام خشوع و خضوع ہے، حالت سجدہ میں، حالت قیام میں، حالت رکوع میں، اور کوئی ایسی حرکت نہ کریں جیسے عام طور پر بعض لوگ سر کھجاتے ہیں، کوئی مچھر کو مارتے ہیں یا کوئی کپڑوں کو سیدھا کرتے ہیں، درست کرتے ہیں، یہ جو حرکتیں ہیں یہ خشوع اور خضوع کے خلاف ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون خشوع اور خضوع کی نماز ادا کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے تھے، آپ فرماتے ہیں میں نماز کو طویل کرنا چاہتا ہوں لیکن میں بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو نماز کو مختصر کر دیتا ہوں کہ کہیں اس بچے کی ماں فتنے میں نہ پڑ جائے، بچے کی وجہ سے نماز توڑنے پر مجبور نہ ہو جائے۔ تو بچے کے رونے کی آواز سننا یہ خشوع اور خضوع کے خلاف نہیں ہے۔ خشوع اور خضوع کا مطلب یہ ہے کہ انسان بالکل مؤدب مہذب اللہ کی بارگاہ میں ایسے کھڑے ہو جیسے عام طور پر جب کوئی دنیا کا کوئی لیڈر آتا ہے، سی ایم آتا ہے، پی ایم آتا ہے یا کوئی بادشاہ آتا ہے تو لوگ بالکل ہاتھ باندھ کر مؤدب ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے ان کے سروں پر پرندے ہیں، ذری سی حرکت سے وہ پرندے اڑ جائیں گے، بالکل مؤدب مہذب ہوتے ہیں اور کوئی ایسی حرکتیں نہیں کرتے جس سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ شخص آنے والے کی تعظیم نہیں کر رہا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جب کھڑے ہوں تو اسی لیے یہ کہا گیا تم اللہ کی عبادت کرو۔ احسان کا مطلب یہ ہے، تصوف کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، عبادت میں اللہ کا تم کو دیدار نصیب ہو رہا ہو۔ یہ اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، یہ مشاہدے والی نماز کہتے ہیں صوفیہ اس کو، اور ایک ہے مراقبے والی نماز۔ حضور فرماتے ہیں اگر تم اس درجے میں نہ ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو عبادت کرتے ہوئے تو کم سے کم یہ خیال کرو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ جیسے کوئی کسی بادشاہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے تو بادشاہ اگر اس کی طرف دیکھ رہا ہو تو وہ بالکل مؤدب، ساکت، ساکن اور خاموش انتہائی تعظیم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، کوئی ایسی حرکتیں نہیں کرتا جس کی وجہ سے بادشاہ ناراض ہو جائے۔ تو بلا تشبیہ و تمثیل اللہ تعالیٰ جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کی بارگاہ میں جب بندہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کو کس قدر مؤدب ہونا چاہیے۔ بہرحال خشوع اور خضوع عبادت کی اصل روح ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا تم دیکھو گے کہ پوری مسجد بھری ہوئی ہوگی، جامع مسجد ہے، پوری صفیں پر ہوں گی
لیکن کوئی بھی تم کو خشوع اور خضوع والا نہیں ملے گا۔ تو اصل عبادت کی روح خشوع اور خضوع ہے۔ اگر کوئی یہ عذر کر کے کہ میری نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا نہیں ہو رہا ہے لہٰذا میں نماز ہی نہیں پڑھوں گا، یہ درست نہیں ہے، غلط ہے یہ۔ حضرت محدث دکن سیدنا عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز سے روکنے کے لیے شیطان وسوسے ڈالتا ہے اور کہتا ہے تمہاری نماز ہی کیا ہے میاں، تم نماز میں مختلف خیالات لاتے ہو، سوچتے ہو، یہ بھی کوئی عبادت ہے؟ یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں، یہ اس کے وسوسے ہیں۔ اصل عبادت میں خشوع یہ ہے کہ شیطان جب اس طرح کے خیالات لاتا ہے تو ان خیالات کو دفع کرنا، ہٹا کر اللہ کی طرف توجہ کرنا، یہی اصل خشوع اور خضوع ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اب بہرحال خشوع اور خضوع کا تعلق دل سے ہے، اور دل کی کیفیت، قلبی کیفیت پر ہم مطلع نہیں ہو سکتے، وہ ایک باطنی کیفیت ہے۔ ہم کو صرف ظاہر پر حکم لگانے کا آرڈر ہے، حکم ہے کہ کسی بھی شخص کے ظاہر پر ہم کو حکم لگانا ہے، باطن کی کھوج نہیں کرنا ہے۔ اگر وہ ریاکاری کے لیے عبادت کر رہا ہے یا اس وجہ سے عبادت کر رہا ہے کہ لوگ اس کو عابد، متقی، پرہیزگار کہیں، یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ ہم تو صرف ظاہر پر حکم لگائیں گے، جب تک اس کی زبان سے ایسا ظاہر نہ ہو اس وقت تک ہم اس کو ریاکار یا خشوع اور خضوع کے خلاف نماز پڑھنے والا نہیں کہیں گے، کیونکہ ان تمام چیزوں کا تعلق ریاکاری ہو یا خشوع و خضوع ہو، قلبی کیفیت کا نام ہے اصل میں یہ، اور قلبی کیفیت پر صرف وہی لوگ مطلع ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ جن کو مطلع کرتا ہے۔ اسی لیے ہم کو کسی پر تنقید کرنے کے بجائے یا کسی کو تنقید کا نشانہ بنانے کے بجائے یا کوئی عبادت کر رہا ہے اس کا مذاق اڑانے کے بجائے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے۔ ہم اگر عبادت کر سکتے ہیں جا کر تو ہم کو عبادت کرنا چاہیے، اور اگر کوئی عبادت نہیں کرتے ہیں تو ان پر لعن طعن بھی نہیں کرنا چاہیے۔ غالباً شیخ سعدی علیہ رحمہ کا واقعہ ہے کہ آپ اپنے فرزند کو عبادت کے لیے اٹھائے رات میں، ایک سفر میں تھے، دوران سفر قافلے کے ساتھ ایک مقام پر جب پڑاؤ ڈالے، رک گئے ایک مقام پر، تو رات میں تہجد کے لیے آپ اپنے فرزند کو اٹھائے، تو فرزند اٹھے عبادت کے لیے، اور نماز پڑھنے کے بعد دیکھے کہ بہت سارے لوگ جو قافلے میں آپ کے ساتھ تھے سو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا ان کے فرزند نے کہ یہ لوگ دیکھو اللہ کی عبادت سے غافل ہو کر سو رہے ہیں۔ تو شیخ سعدی نے ڈانٹا اور فرمایا کہ تم یہ غیبت کر رہے ہو، اس سے تو بہتر تھا کہ تم بھی عبادت کے لیے نہ اٹھتے اور سوتے رہتے۔ تو مطلب یہ ہے کہ عبادت کر کے آدمی اپنے آپ کو بڑا اور اللہ کا عبادت گزار نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ جہاں تک ہو سکے عاجزی، تواضع اور انکساری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ پتہ نہیں عبادت کرنے والے عبادت کر رہے ہیں اور زعم کر رہے ہیں، اگر ان کی عبادت قبول نہ ہو تو سب ان کی محنت مٹی میں مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں فرماتا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ۔ صحابہ کی ایک جماعت یہ کہی کہ ہم حج کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ بہرحال جب یہ کہے تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ مت کہو ہمارا حج، ہماری عبادت، ہماری زکوٰۃ، ہماری نماز، تمہارا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا ہے۔ اپنے آپ کو پاکیزہ، متقی، پرہیزگار قرار نہ دو، بلکہ جہاں تک ہو سکے عاجزی اور تواضع کا مظاہرہ کرو۔ جو عاجزی اور انکساری اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو برتری اور فضیلت عطا فرماتا ہے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر برتری عطا فرمائی۔ فرشتوں کے سامنے جب اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ میں آدم کو خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے عرض کیا کہ انسان تو زمین میں فساد برپا کرتا ہے، خون ریزی کرتا ہے، تو ایسے شخص کو کیوں خلیفہ بنانا چاہتا ہے، جبکہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرشتے یہاں پر دبے الفاظ میں اس بات کا اظہار کیے کہ ہم خلافت کے زیادہ مستحق ہیں، لیکن آدم علیہ السلام عاجزی، انکساری اور تواضع اختیار کیے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انسانوں کا خلیفہ بنایا اور ابو البشر ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ حدیث نمبر 738 شوال کے 6 روزوں کا بیان ہے۔ حدثنا احمد بن منیع حدثنا ابو معاویہ حدثنا سعد بن سعید عن عمر بن ثابت عن ابی ایوب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال فذلك صيام الدهر وفي الباب عن جابر بن ابي هريره وثبان قال وصح حديث ابي ايوب حديث حسن صحيح وقد استحب قوم صيام 6 من شوال لهذا الحديث وقال ابن المبارك هو حسن مثل صيام 3 ايام من كل شهر قال ابن المبارك ويروى في بعض الحديث ويلحق هذا الصيام برمضان واختار ابن المبارك ان يكون 6 ايام من اول الشهر وقد روي عن ابن المبارك انه قال ان صام 6 ايام من شوال متفرقا فهو جائز
قال ابو عیسیٰ وقد روى عبد العزیز بن محمد بن صفوان بن سلیم بن سعد بن سعید هذا الحديث عن عمر بن ثابت عن ابي ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وروى شعبة عن ورقاء بن عمر عن سعد بن سعید هذا الحديث وسعد بن سعید هو اخو يحيى بن سعید الانصاری وقد تكلم بعض اهل الحديث في سعد بن سعید من قبل حفظه۔ شوال کے 6 روزوں کا بیان۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھ کر پھر شوال کے 6 روزے رکھے فوری بعد، جو رمضان کے روزوں کے فوری بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ عمر بھر کے روزوں کی طرح ہے۔ وہ اس طرح سے کہ رمضان کے 30 روزوں کا ثواب 300 روزوں کے برابر ہوگا، کیونکہ اللہ کے پاس یہ قاعدہ ہے، جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 نیکیوں کے برابر ثواب ملے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، گناہ کریں گے تو ایک ہی گناہ، لیکن نیکی کریں گے، ایک نیکی کریں گے تو 10 نیکیوں کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ تو ایک روزہ 10 روزوں کے برابر ہے، 30 روزے 300 روزوں کے برابر ہوں گے اجر و ثواب میں، اور شوال کے 6 روزے رکھیں گے اس کے ساتھ 6 دہا 60، 6 روزوں کا ثواب 60 روزوں کے برابر ہوگا۔ اس لحاظ سے اسلامی سال 355 دن کا ہوتا ہے، کبھی 356 دن کا ہوتا ہے، اس لحاظ سے پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، اجر و ثواب حاصل ہوگا، یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ شوال کے 6 روزے جو رمضان کے بعد رکھتے ہیں، اب اس میں فقہا نے گنجائش بتائی ہے، اجازت دی ہے۔ شوال کے روزے یہ نفل روزے ہیں، فرض کا درجہ نہیں ہیں، اگر کوئی رمضان کے فوری بعد رکھ نہ سکے، بعد میں رکھنا چاہے تو بھی رکھ سکتا ہے، لیکن فضیلت رمضان کے فوری بعد رکھنے کی ہے۔ البتہ الگ الگ بھی رکھا جا سکتا ہے ان روزوں کو، اگر کوئی شخص کنٹینیو 6 روزے نہیں رکھ سکتا، ایک دن رکھتا ہے، دوسرے دن نہیں رکھتا، پھر تیسرے دن رکھتا ہے، تو اس کی بھی اجازت ہے۔ اس باب میں حضرت جابر اور ثوبان رضی اللہ عنہم سے بھی، جابر اور ابو ہریرہ اور ثوبان رضی اللہ عنہم سے بھی روایت مذکور ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث ابو ایوب حسن صحیح ہے۔ ایک جماعت کے نزدیک اس حدیث کے مطابق شوال کے 6 روزے مستحب ہیں۔ ابن مبارک فرماتے ہیں ہر مہینے کے 3 روزوں کی طرح یہ بھی روزے بہتر ہیں، جس طرح ہر مہینے میں 3 دن ایام 20 جو کہلائے جاتے ہیں، 13، 14، 15 کا روزہ رکھنے کی فضیلت آئی ہے، ایسے ہی شوال کے 6 روزے ہیں۔ نیز ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حدیث میں ہے کہ ان کو رمضان کے روزوں سے ملایا جائے، رمضان کے روزوں کے فوری بعد رکھا جائے، تو ابن مبارک کے نزدیک مہینے کے شروع سے 6 روزے رکھنا بہتر ہے، پسندیدہ ہے۔ فوراً عید الفطر ہوتے ہی دوسرے دن سے پھر یہ روزے شروع کیے جائیں۔ یہ بھی روایت ہے کہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا شوال کے 6 روزے متفرق بھی جائز ہیں، تسلسل کے ساتھ رکھنے کے بجائے اگر کوئی ایک روزہ رکھے، پھر بیچ میں ایک دن کا گیپ دے، پھر تیسرے دن رکھے، پھر چوتھے دن گیپ دے، 5ویں دن رکھے، اس طرح بھی رکھ سکتا ہے، لیکن بہتر اور فضیلت کی چیز اس میں یہ ہے کہ رمضان کے فوری بعد رکھے اور کنٹینیو رکھے 6 روزے، یہ فضیلت ہے اس میں۔ اگر اس کے خلاف بھی کوئی کرے تو اس کو اجر و ثواب ملے گا، لیکن جو کنٹینیو رکھنے کی جو فضیلت ہے وہ اس کو حاصل نہیں ہوگی۔ اور اس حدیث شریف سے مفتی صاحب کا یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے جی کہ ہر کام میں ریگولیرٹی، پابندی جو ہے انسان کو جو ہے کامیابی دیتی ہے، اور پابندی کی بڑی اہمیت ہے اس میں۔ جی، اس سے پہلے بھی ایک حدیث شریف گزری کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر مداومت کی جائے، جو ہمیشہ کیا جائے جو عمل، اگرچہ کہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ ایک شخص 2 رکعت نفل پڑھتا ہے لیکن روزانہ پڑھتا ہے، اس کی فضیلت الگ ہے اس کے مقابلے میں جو کبھی کبھی عبادت کرتا ہے، ایک دم 100 رکعت 200 رکعت پڑھتا ہے۔ تو اللہ کے پاس سب سے پسندیدہ اور محبوب ترین عمل وہ ہے جس پر مداومت کی جائے، جس کی پابندی کی جائے، جس کو روزانہ ریگولر کیا جائے، اگرچہ کہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے قرآن کی تلاوت ہے، ایک شخص ہے جب قرآن کی تلاوت شروع کرتا ہے تو پوری قرآن ختم کر کے اٹھتا ہے، اس کے مقابلے میں وہ بہتر ہے جو روزانہ 1 رکوع پڑھتا ہے۔ ایک شخص سال بھر تلاوت نہیں کرتا، جب تلاوت کرتا ہے تو ایک دم پوری قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو اس سے بہتر وہ شخص ہے جو روزانہ پڑھتا ہے، 1 رکوع پڑھتا ہے لیکن روزانہ پڑھتا ہے۔ اب 1 رکوع سے مراد تھوڑا سمجھے، بہرحال قلیل عمل کرتا ہے لیکن اس پر پابندی کرتا ہے، یہ بہتر ہے، پسندیدہ ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں عبدالعزیز بن محمد نے صفوان بن سلیم اور سعد بن سعید سے یہ حدیث بواسطہ عمر بن ثابت اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، شعبہ سے بواسطہ ورقہ بن عمر سعد بن سعید سے روایت کیا ہے۔ سعد بن سعید یحییٰ بن سعید انصاری کے بھائی ہیں، بعض محدثین نے سعد بن سعید کے حفظ میں کلام کیا ہے۔ بہرحال اس قاعدے کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی حدیث ضعیف بھی ہو
اور اس کا تعلق کسی عمل کی فضیلت سے ہے، اس سے کوئی کسی عمل کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، تو تمام محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ فضائل اعمال میں ضعیف حدیث پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 739 باب ما جاء فی صوم ثلاثۃ من کل شہر، ہر مہینے کے 3 روزوں کا بیان۔ ہر مہینے میں ایام 20 کے روزے رکھنا یہ بھی فضیلت کا باعث ہے۔ حدثنا قتيبة حدثنا ابو عوانة عن سماك بن حرب عن ابي الربيع عن ابي هريرة قال عهد الي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة الا انام الا على وتر وصوم 3 ایام من كل شهر وان اصلي الضحى۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے 3 وعدے لیے، 3 باتوں کا میں نے عہد کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کا مجھ سے عہد لیا۔ پہلی بات کیا ہے؟ وطر پڑھے بغیر نہ سوں۔ دوسری چیز، ہر مہینے کے 3 روزے رکھوں، 13، 14، 15۔ چاند کی 13، 14، 15 کے روزے ایام 20 کے روزے کہلاتے ہیں۔ ان 3 دنوں کے روزوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تاکید فرمائی، اور چاش کی نماز پڑھنے کی بھی آپ نے تاکید فرمائی۔ بہرحال اس سے خصوصیت اور فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 13، 14، 15 یہ مستحب ہے، فضیلت کی چیز ہے۔ اس سے ایک ثواب یہ بھی حاصل ہو سکتا ہے کہ 1 روزہ 10 روزوں کے برابر ہے۔ ہر مہینے میں 3 روزے رکھیں گے تو پورے مہینے کے روزوں کا ثواب اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ عطا فرمائے گا۔ اور وطر پڑھنے کے بارے میں جو آیا ہے کہ وطر پڑھے بغیر نہ سوں، اگر کسی کو اس بات کا یقین ہو کہ وہ بیدار ہو سکتا ہے، اٹھ سکتا ہے تہجد کی نماز کے لیے، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ تہجد کے بعد وطر پڑھے، عشاء کی نماز پڑھ لے، سنت اور نفل پڑھ لے، وطر کو مؤخر کر دے۔ تہجد کی نماز کے لیے جب اٹھے تو تہجد کی نماز ادا کر کے آخر میں وطر پڑھے۔ اگر کسی کو اٹھنے کا یقین نہ ہو تو ایسی صورت میں اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ عشاء کی نماز کے فوری بعد سنت اور نفل کے بعد وطر پڑھ لے۔ حدیث نمبر 740 حدثنا محمد بن غیلان حدثنا ابو داود انبانا شعبۃ عن الاعمش قال سمعت يحيى بن بسام يحدث عن موسى بن طلحة قال سمعت ابا ذر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر اذا صمت من الشهر 3 ايام فصوم 13 و14 و15 وفي الباب عن ابي قتادة وعبد الله بن عمرو وقرة بن اياس المزني وعبد الله بن مسعود وابي عقرب وابن عباس وعائشة وقتادة بن ملجان وعثمان بن ابي العاص وجرير قال وسا حديث ابي ذر حديث حسن وقد روي في بعض الحديث ان من صام 3 ايام من كل شهر كان كمن صام الدهر۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر جب تم مہینے کے 3 روزے رکھو تو 13ویں، 14ویں اور 15ویں کے روزے رکھا کرو۔ کسی مہینے میں روزہ رکھنا چاہتے ہو تو 13، 14 اور 15 کو روزہ رکھا کرو۔ اس باب میں حضرت ابو قتادہ، عبداللہ بن عمر، قرہ بن ایاس مزنی، عبداللہ بن مسعود، ابو عقرب ابن عباس، عائشہ، قتادہ بن ملحان، عثمان بن عاص اور جریر رضی اللہ عنہم سے بھی روایت منقول ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن ہے۔ بعض احادیث شریفہ میں ہے کہ جس نے ہر مہینے کے 3 روزے رکھے یہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے سال بھر کے روزے رکھے۔ اس کی توجیہ جو ابھی میں نے عرض کی وہی ہے کہ 3 روزے جو رکھے گا ہر مہینے میں وہ 3 روزے 30 روزوں کے برابر ہوں گے۔ اس لحاظ سے 12 مہینے میں 3 دن روزہ رکھے گا تو جملہ پورے 3 روزوں کے لحاظ سے 30 روزوں کا اس کو ثواب ملے گا۔ ایک نیکی کا ثواب 10 نیکی کے برابر ہے، ایک روزہ 10 روزوں کے برابر ہوگا اجر و ثواب میں۔ تو اس طرح ہر مہینے میں 3 روزے 30 روزوں کے برابر ہوں گے۔ جو ان 3 روزوں کا اہتمام کرے گا اس کو سال بھر کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ ہر مہینے میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 741 حدثنا حناد حدثنا ابو معاویہ عن عاصم الاحولی عن ابی عثمان عن ابی ذر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام من كل شهر 3 ايام فذلك صيام الدهر فانزل الله تبارك وتعالى تصديق ذلك في كتابه من جاء بالحسنة فله 10 امثالها اليوم ب10 ايام خلا هذا حديث قال وروى شعبة هذا الحديث عن ابي شمر وابي التياح عن ابي عثمان وقال عن ابي هريرة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر مہینے 3 روزے رکھے تو یہ عمر بھر کے روزے شمار ہوتے ہیں، یعنی سال بھر کے روزے شمار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق میں اپنے کتاب کی آیت نازل فرمائی، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو شخص ایک نیکی کرے گا تو اس کے لیے اس کے مثل 10 نیکیاں ہیں، یعنی 10 نیکیاں کرنے کے برابر اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ تو ایک دن ثواب میں 10 دنوں کے برابر ہے، 3 دن 30 دنوں کے برابر ہیں۔ اس طرح 36 دن ہوں گے
سال میں تو پورے 360 دن کے برابر ہوں گے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث حسن ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں شعبہ نے یہ حدیث بواسطہ ابو شمر اور ابو طیاح سے بواسطہ ابو عثمان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ اب پہلے شروع میں جو حدیث آئی تھی وہ ضعیف تھی، لیکن اس کے بعد دو بھی حسن صحیح احادیث جی، اور ایک بات یہ بھی ہے کہ ضعیف حدیث بھی ہے لیکن اس سے کسی عمل کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، تو تمام محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ضعیف حدیث بھی قابل عمل ہے، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 742 حدثنا محمد بن غیلان حدثنا ابو داؤد حدثنا شعبۃ عن یزید الرشقی قال سمعت معاذۃ قالت قلت لعائشۃ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم ثلاثۃ ایام من کل شہر قالت نعم قلت من ایہ کان یصوم قالت کان لا یبالی من ایہ صام قال وهذا حدیث حسن صحیح قال ويزيد الرشق هو يزيد الضباعی وهو يزيد القاسم وهو القسام والرشق هو القسام فی لغت اہل البصرۃ۔ حضرت معاذہ فرماتی ہیں میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے عرض کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے، ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے، تو آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا کون سے دنوں میں؟ ہر مہینے میں جب 3 روزے رکھتے تھے وہ دن کون سے ہوتے تھے، کون سے دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے؟ تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی پرواہ نہیں فرماتے تھے کہ وہ کون سے دن ہوں، مطلب یہ ہے کہ جن تاریخوں میں چاہتے رکھ لیتے تھے، التزام کرنے کی، اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس کو جب جیسا موقع ملے اس کو نیکی کرنا چاہیے، نیکی کے لیے تاریخ وغیرہ کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ خاص طور پر انہی دنوں میں روزہ رکھنے کو فرض سمجھنا، واجب سمجھنا یہ درست نہیں ہے۔ حسب سہولت، حسب استطاعت جس کو جب جیسا موقع ملے روزہ رکھ لینا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے معلوم ہوتا ہے، لیکن بہتر اور فضیلت یہ ہے حضور جیسا کہ ایک صحابی کو تلقین فرمائے کہ جب تم روزہ رکھو تو ان دنوں میں رکھو تو بہتر ہے، اس کی فضیلت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث حسن صحیح ہے۔ یزید رشق سے مراد یزید ضبعی ہے اور وہ یزید قاسم بھی کہلاتے ہیں، اور وہ بہت تقسیم کرنے والے ہیں کیونکہ بصریوں کی لغت میں رشق کے معنی بہت تقسیم کرنے والے کے ہیں۔ بہرحال یہ امام ترمذی کا طریقہ ہے، راویوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 743 باب ما جاء فی فضل الصوم حدثنا عمران بن موسى القزاز البصری حدثنا عبد الوارث بن سعید حدثنا علی بن زید بن سعید بن المسیب بن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ربکم یقول کل حسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف والصوم لی وانا اجزی به والصوم جنۃ من النار والخلوف فم الصائم اطیب عند الله من ريح المسك وان جهل على احدكم جاهل وهو صائم فليقل اني صائم وفي الباب من معاذ بن جبل بن سهل بن سعد وكعب بن عجلة وسلامة بن قيصر وبشير بن الخصاصية واسمه بشير بن زحم بن معبد والخصاصية هي أمه قال ويسا وحديث ورد حديث حسن غریب من هذا الوجه۔ روزے کی فضیلت کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک تمہارا رب فرماتا ہے ہر نیکی کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک ہے۔ اخلاص پر مبنی ہے، جس کے عمل میں جس قدر اخلاص ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اسی قدر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک نیکی کرے گا تو 10 نیکیوں کے برابر اجر و ثواب ملے گا، بلکہ اخلاص کی بنیاد پر ایک نیکی کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا تک بھی عطا فرما سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر ایک نیکی کا اجر و ثواب متعین ہے، البتہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ مقرر ہے، ہر ایک نیکی کا ثواب مقرر ہے، متعین ہے، لیکن روزے کے ثواب کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ خاص میرے لیے ہے، روزے میں دکھاوے کا شائبہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ دوسری عبادتوں میں ریاکاری کا، دکھاوے کا شائبہ ہو سکتا ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، خیر خیرات کر رہا ہے، یہ دکھ کر آنے والے کام ہیں، جبکہ روزے میں کچھ کرنا نہیں ہے، کھانے پینے اور بیوی کے قریب جانے سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ تو کوئی اگر حالت روزہ میں ہو تو ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ روزے سے ہے۔ روزہ ایک ریاکاری سے غالباً دور عبادت ہے جس میں ریاکاری کا شائبہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی اگر دکھاوا کرے، ایسا ظاہر کرے کہ وہ روزے سے ہے تو جب دکھاوا ہوگا، ورنہ عام صورتوں میں، عام حالتوں میں ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کوئی شخص روزے سے ہے یا نہیں۔ تو بہرحال اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ہے، اور ایک روایت میں وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، روزے کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ روزے داروں کو اپنے دیدار سے مشرف فرماتے ہیں۔ اور روزہ دوزخ سے ڈھال ہے، جس طرح میدان جنگ میں
جسم کی حفاظت کی جاتی ہے ڈھال کے ذریعے، اسی طرح روزے سے جہنم کی آگ سے بچا جا سکتا ہے، روزے کے ذریعے جہنم کی آگ سے حفاظت کی جاتی ہے۔ روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، اور روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے پاس مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے، معطر ہے۔ اور تم میں سے کوئی روزے سے ہو اور اس سے کوئی بدزبانی سے پیش آئے تو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ روزے دار کے لیے یہ احکام ہے کہ حالت روزہ میں لڑائی جھگڑے سے گریز کرے، اجتناب کرے اور کسی سے نہ الجھے۔ اگر کوئی زبردستی اسے الجھنا چاہے تو وہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ بہرحال روزے کی حالت میں اس عبادت میں لڑنا جھگڑنا مناسب نہیں ہے۔ یہ روزے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ خود روزے کا بدلہ ہیں، اور روزہ جہنم سے ڈھال ہے، اور روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے وہ اللہ کے پاس مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ اور روزے داروں کے لیے اور دیگر فضائل بھی ہیں کہ جنت میں داخل ہونے کا ایک دروازہ ہے جو خاص روزے داروں کے لیے ہے، جس کا نام ریان ہے، جس سے صرف روزے دار ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ اور روزے دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوں گی، للصائم فرحتان، ایک تو فرحت عند فطری ہی، افطار کرتے وقت روزے دار کو ایک فرحت حاصل ہوتی ہے، جو دعا کرتا ہے بوقت افطار روزے دار اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور ایک اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے قیامت کے دن اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ بہرحال روزے کے بڑے فضائل ہیں۔ سب عبادتیں جب انسان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں قیامت کے دن، جب وہ کسی پر ظلم کرتا ہے دنیا میں تو حقدار اس سے اپنا حق لے لیتے ہیں، اس کی نیکیاں چلے جاتی ہیں، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو محفوظ رہتا ہے۔ جب صاحب حقدار اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے کہ اس کے نامہ عمل میں روزے بھی ہیں، وہ بھی مجھے دیے جائیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ نہیں، روزہ خاص میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ ہوں، روزہ تم کو نہیں دیا جا سکتا۔ تو بہرحال روزہ ایک ایسی عبادت ہے جب تمام عبادتیں انسان سے چھوٹ جا سکتی ہیں ظلم کرنے کی صورت میں، لیکن روزہ نہیں چھوٹتا۔ حدیث نمبر 744، حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابو عامر العقدی عن هشام بن سعد عن ابي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنة باب يدعى الريان يدعى له الصائمون فمن كان من الصائمين دخله ومن دخله لم يظمأ ابدا قال هذا حديث حسن صحيح غریب۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، یعنی خوب سیراب کرنے والا، اس سے صرف روزے داروں کو بلایا جائے گا، پس جو روزے دار ہوگا وہی اس سے داخل ہوگا، اور جو اس میں داخل ہوگا وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ بہرحال اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے روزے کی فضیلت کا کہ جنت میں کسی اور عبادت کے لیے کوئی دروازہ متعین نہیں کیا گیا، جنت کے 8 دروازوں میں ایک دروازہ روزے داروں کے لیے مقرر کیا گیا ہے، جس سے صرف روزے دار جنت میں داخل ہوں گے، دوسروں کو اسے داخل ہونے نہیں دیا جائے گا۔ حدیث نمبر 745، حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد بن سهل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه قال هذا حديث حسن صحيح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی جس وقت وہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بہرحال روزے دار کی ظاہری کیفیت اور اس کی حالت کو دیکھ کر لوگوں کو اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، بلکہ روزے دار کا جو مقام و مرتبہ ہے قیامت کے دن اس کا مقام و مرتبہ ظاہر ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوگا، اور بوقت افطار وہ جو دعا کرے گا اس کی وہ دعا قبول ہوگی، بشرطے کہ روزہ حلال چیزوں کے ذریعے روزہ افطار کیا گیا ہو۔ یہ تو بنیادی شرط ہے، ہر چیز میں حلال جب تک نہ ہو اس وقت تک وہ عبادت قبول نہیں ہو سکتی۔ حدیث نمبر 746، باب ما جاء فی صوم الدہر، حدثنا قتیبۃ احمد بن عبدۃ الضبی قال حدثنا حماد بن زید عن غیلان بن جریر عن عبد الله بن معبد عن ابی قتادۃ قال قیل یا رسول اللہ کیف بمن صام الدہر قال لا صام ولا افطر ولم یصم ولم يفطر۔ وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن شخير وعمران بن حسين وابي موسى قال حديث ابي قتادة حديث حسن وقد كره قوم من اهل العلم صيام الدهر وقالوا انما اذا لم يفطر يوم الفطر ويوم الاضحى وايام التشريق فمن افطر في هذه الايام فقد خرج من حد الكراهية ولا يكون قد صام الدهر كله، هكذا روي عن مالك بن انس وهو قول الشافعي وقال احمد واسحاق نحو من هذا وقال لا يجب ان يفطر اياما
غیر هذه الخمسة الأيام التي نهى عنها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفطر و یوم الاضحیٰ و ایام التشریق، ہمیشہ روزہ رکھنے کا بیان۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ روزہ رکھنے والا کیسا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا ہمیشہ روزہ رکھنے والا نہ اس نے روزہ رکھا اور نہ ہی افطار کیا، یعنی مذمت بیان کی جا رہی ہے ہمیشہ روزہ رکھنے والے کی۔ لیکن اس کی تشریح کرتے ہوئے محدثین فرماتے ہیں کہ ہمیشہ روزہ رکھنے والا کب کہلائے گا؟ جبکہ سال کے پورے 12 مہینے روزہ رکھے، جبکہ پورے سال میں 5 دن ایسے ہیں جن میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، لہذا جب 5 دن روزہ نہیں رکھا تو پورا سال روزہ رکھنے کے برابر نہیں ہوگا۔ ایک تشریح یہ کیے۔ اور بعض فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سال بھر روزہ رکھنا چاہے اور جن 5 دنوں میں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ان میں روزہ نہ رکھے تو ایسی صورت میں سال بھر روزہ رکھنا مکروہ نہیں ہے اس کے لیے، بشرطے کہ دوسری عبادتوں میں روزے کی وجہ سے خلل واقع نہ ہو۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے نحیف، کمزور، لاغر ہو گئے ہیں اور عبادتوں میں سستی کوتاہی ہو رہی ہے، نڈھال پڑے ہوئے ہیں، نمازوں کی نمازیں چھوٹ رہی ہیں، یہ درست نہیں ہیں۔ اور نہ صرف نمازیں وغیرہ بلکہ حقوق العباد، حقوق العباد بھی ہے، حقوق العباد کی بھی اہمیت ہے، اسی لیے بچوں کی جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے کوئی روزہ رکھ رہا ہے ٹھیک ہے، نہیں روزہ رکھنے کی وجہ سے حقوق العباد میں خلل واقع ہو رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کا روزہ رکھنا درست نہیں ہے۔ اس باب میں حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن شخیر، عمران بن حسین اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت منقول ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث ابو قتادہ حسن ہے۔ بعض علماء کے نزدیک ہمیشہ روزہ رکھنا مکروہ ہے، لیکن فرماتے ہیں ہمیشہ کا روزہ اس وقت ہوگا جب عیدین اور ایام تشریق میں بھی روزہ رکھے۔ کوئی اگر عیدین میں بھی روزہ رکھے، یکم شوال، 10 ذی الحجہ، 11، 12، 13 کو بھی روزہ رکھے، جب یہ سمجھا جائے گا کہ وہ سال بھر روزہ رکھا، جبکہ 5 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، لہذا کوئی سال بھر روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، 5 دن تو اس کے چھوٹ جاتے ہیں۔ ورنہ اگر کوئی 5 دن چھوڑ کر روزہ رکھے حقوق العباد ادا کرتے ہوئے، کوئی اس پر ذمہ داریاں نہ ہو یا ذمہ داریاں ہوں اور وہ پورے ادا کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں سال بھر روزے رکھنا مکروہ نہیں ہے۔ اور اس صورت میں یہ ہمیشہ روزہ رکھنے والا بھی نہیں کہلائے گا۔ ہمیشہ روزہ رکھنے والا اس وقت کہلائے گا جبکہ ان 5 دنوں میں بھی روزہ رکھے جن میں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا اور اس میں روزہ وہ رکھ نہیں سکتا، لہذا سال بھر روزہ رکھنے والا ہی نہیں ہوگا۔ مالک بن انس سے اسی طرح مروی ہے، امام شافعی کا بھی قریب یہی قول ہے، امام احمد اور امام اسحاق نے بھی اسی طرح فرمایا۔ یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں ان 5 دنوں میں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا، یعنی عیدین اور ایام تشریق 11، 12، 13 ذی الحجہ کے علاوہ دوسرے دنوں میں روزہ نہ رکھنا واجب نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان 5 دنوں کو چھوڑ کر، سال کے 5 دن چھوڑ کر کبھی بھی روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں، بشرطے کہ حقوق العباد میں کوئی خلل نہ ہو۔ 11، 12، 13 تو 10 ذی الحجہ کے دن تو عید رکھتے ہیں، ہاں 10 ذی الحجہ اور پھر 11، 12، 13 11، 12، 13 ایام تشریق ہیں، ایام تشریق میں بھی روزہ رکھنا حرام ہے۔ بہرحال یکم شوال، عید الفطر کا 1 دن اور عید الاضحیٰ میں کنٹینیو 4 دن، 10، 11، 12، 13 ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ حدیث نمبر 747 باب ما جاء فی سرد الصوم۔ حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن عبد الله بن شقیق قال سألت عائشة عن صيام النبي صلی اللہ علیہ وسلم قالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد افطر وما صام رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم شهرا كاملا الا رمضان وفي الباب عن انس وابن عباس قال وصح حدیث عائشة حدیث حسن صحیح۔ متواتر یعنی کنٹینیو روزہ رکھنے کا بیان۔ حضرت عبداللہ بن شقیق فرماتے ہیں میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے بارے میں پوچھا کہ آپ کا معمول کیا تھا، متواتر روزے رکھتے تھے یا بیچ میں گیپ دیتے تھے؟ تو آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متواتر روزہ رکھتے، یہاں تک کہ ہم سمجھتے کہ اب افطار نہیں فرمائیں گے، روزہ رکھنا شروع کرتے تو ایسا مسلسل روزہ رکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ اب آپ افطار ہی نہیں کریں گے، روزوں کا یہی تسلسل جاری رہے گا، اور کبھی مسلسل روزہ نہ رکھتے، یہاں تک کہ ہم خیال کرتے کہ اب روزہ رکھیں گے ہی نہیں، یعنی نفل روزے۔ تو اس طرح آپ کا معمول ہوتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ پورا مہینہ کبھی آپ نے روزہ نہیں رکھے، صرف رمضان کے روزے جو پورا مہینہ روزے رکھنا فرض ہے، اس مہینے کے علاوہ اس کے علاوہ آپ کبھی کوئی مہینہ مکمل روزہ نہیں رکھے۔ شعبان میں آپ کثرت سے پیدر پہ روزہ رکھا کرتے تھے رمضان کی تعظیم کی خاطر۔ تو اس میں ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرض روزوں کا اہتمام کرتے تھے،
کبھی آپ روزہ رکھتے تو مسلسل روزہ رکھتے تھے، صحابہ سمجھتے تھے کہ آپ اب افطار کریں گے ہی نہیں، بس پوری زندگی آپ روزہ ہی رکھیں گے، لیکن کبھی ایسا بھی چھوڑ دیتے تھے آپ روزے کو کہ نفل روزے مراد ہیں یہاں پر، کہ ایک زمانے تک رکھتے ہی نہیں تھے۔ تو یہ اس میں امت کے لیے تعلیم ہے اس بات کی کہ وہ کسی بھی چیز میں غلو اختیار نہ کریں، تشدد نہ برتیں، بلکہ حسب سہولت حسب استطاعت روزہ رکھیں۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ رکھنے کی اجازت طلب کی تو آپ نے ان کو اجازت مرحمت فرمائی، وہ اور مزید اجازت طلب کیے تو حضور فرمایا دیکھو اب تو تم طاقتور ہو، رکھ رہے ہو، بعد میں تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی، اس کا اہتمام نہیں کر سکو گے۔ لیکن وہ یہ عرض کرتے رہے کہ مجھے طاقت ہے، میں مہینہ بھر روزہ رکھ سکتا ہوں، پورا سال روزہ رکھ سکتا ہوں۔ اس طرح انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت حاصل کر لی، لیکن جب وہ بوڑھے ہو گئے، عمر رسیدہ ہو گئے تو اس وقت وہ افسوس کرنے لگے، کاش کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت اجازت کو قبول کر لیا ہوتا، کیونکہ اب جس عمر میں وہ پہنچ چکے تھے اس عمر میں ان سے کنٹینیو مسلسل روزہ رکھنا دشوار ہو گیا تھا۔ تو اس میں بھی اس بات کی تعلیم ہے کہ انسان اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔ جب اللہ تعالیٰ تکلیف نہیں دیتا تو بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ حسب استطاعت حسب طاقت کام کریں، نفس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہ ڈالیں، ورنہ نتیجے میں یہ ہوگا کہ انسان ایک دو مرتبہ عبادت کر سکے گا، اس کے بعد پھر ہمیشہ کے لیے وہ عبادت کرنے کے پوزیشن میں نہیں رہے گا۔ یعنی ایک مرتبہ مشقت میں ڈال لے اپنے آپ کو، نفس پر اس کے طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالے تو بیمار ہو جائے گا، نتیجے میں آگے کی عبادتیں بھی اس سے چھوٹ جائیں گی۔ اسی لیے ہر ایک چیز میں اعتدال ہونا چاہیے، میانہ روی ہونا چاہیے، بیلنسنگ کو برقرار رکھتے ہوئے چلنا چاہیے۔ حدیث نمبر 748 حدثنا علی بن حجر حدثنا اسماعیل بن جعفر محمد بن انس بن مالک انه سئل عن صوم النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال كان يصوم من الشهر حتى يرى انه لا يريد ان يفطر ويفطر حتى يرى انه لا يريد ان يصوم منه شيئا فكنت لا تشاء ان تراه من الليل مصليا الا رايته مصليا ولا نائما الا رايته نائما قال وهذا حديث حسن صحيح۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے تعلق سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اس طرح مسلسل روزہ رکھتے کہ گمان ہوتا کہ اب افطار کا ارادہ نہیں، یعنی روزہ رکھنا شروع کرتے تو ایسا روزہ رکھتے تھے کنٹینیو کہ دیکھنے والے سمجھتے تھے کہ اب آپ روزہ ہی رکھیں گے، افطار نہیں کریں گے، اب بس روزوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اور کبھی مسلسل روزہ نہ رکھتے، یہاں تک کہ خیال ہوتا کہ اب روزہ رکھنے کا ارادہ نہیں فرمائیں گے۔ نفل روزوں کے بارے میں ہے، میں جب بھی چاہتا کہ آپ کو رات کے وقت نماز پڑھتے دیکھوں تو نماز پڑھتے ہوئے ہی دیکھتا، اور اگر چاہتا کہ آپ کو آرام کی حالت میں دیکھوں تو اسی طرح دیکھتا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا، آپ کے معمولات مبارکہ یہ توازن کا اعلیٰ معیار تھے، آپ توازن اور اعتدال کے ساتھ آپ چلا کرتے تھے۔ ایسا بھی نہیں ہوتا تھا کہ مسلسل رات بھر جا کر عبادت کریں اور یہی تسلسل جاری رہے، کبھی آرام بھی فرماتے، کبھی عبادت بھی کرتے، کبھی روزہ بھی رکھتے، کبھی افطار بھی کرتے، یعنی روزہ چھوڑ دیتے۔ یہ آپ کا معمول ہے جس میں امت کے لیے سہولت ہے۔ آپ چاہتے تو سال بھر روزہ رکھ سکتے تھے، لیکن آپ نے امت کو مشقت میں ڈالنا نہیں چاہا، اسی لیے آپ نے امت کی سہولت کی خاطر کہ کہیں امت پر یہ عبادتیں فرض قرار نہ دی جائیں، آپ نے امت کی سہولت کی خاطر میانہ روی کو اختیار کیا، اعتدال کو ملحوظ رکھا۔ حدیث نمبر 749 حدثنا حناد حدثنا وكيع بن مسلم وسفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن ابي العباس عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الصوم صوم اخي داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر اذا لاقى قال هذا حديث حسن صحيح وابو العباس هو الشاعر الاعمى واسمه السائب بن فروخ وقال بعض اهل العلم افضل الصيام ان يصومه يوما ويفطر يوما ويقال هذا هو اشد الصيام۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین روزہ میرے بھائی داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے، سب سے افضل صیام ہے۔ آپ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن روزہ نہ رکھتے، اور دشمن سے مقابلے کے وقت آپ میدان جنگ سے فرار نہیں ہوتے تھے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو العباس نابینا شاعر ہیں جن کا نام سائب بن فروخ ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں بہترین روزہ یہ ہے کہ ایک دن روزہ رکھا جائے اور ایک دن روزہ نہ رکھا جائے۔ کہا جاتا ہے یہ سخت ترین روزہ ہے، کیونکہ مسلسل روزہ رکھتے رکھتے عادت ہو جاتی ہے، انسان کھانے پینے سے رک جاتا ہے، گناہوں سے باز آ جاتا ہے، برائیوں سے رک جاتا ہے۔ لیکن
ایک دن روزہ رکھتے ہیں، پھر جب دوسرے دن روزہ نہیں ہوتا تو یہ نفس کو روکنے کے لیے، کھانے پینے سے باز رکھنے کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ ایک آدمی اگر مسلسل روزہ رکھنا شروع کرے تو روزہ رکھتے رکھتے عادی ہو جاتا ہے۔ جیسے رمضان کا مشاہدہ ہے، عام دنوں میں کھاتے پیتے ہیں، لیکن جب رمضان میں روزہ رکھنا شروع کرتے ہیں، ابتدائی دنوں میں تھوڑی بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن جب مسلسل روزے چلتے ہیں تو انسان عادی ہو جاتا ہے، کھانے پینے سے خود بخود رک جاتا ہے، اس کا خیال اور اس کا دھیان اور ذہن بھی نہیں جاتا کھانے پینے کی طرف۔ لیکن ایک دن روزہ رکھنا، پھر دوسرے دن روزہ چھوڑ دینا، پھر تیسرے دن روزہ رکھنا، یہ نفس پر بہت گراں گزرتا ہے، شاق گزرتا ہے، اسی لیے یہ افضل ترین روزہ قرار دیا گیا۔ داؤد علیہ السلام کا طریقہ بھی یہی تھا، آپ ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار کرتے تھے، اور میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کبھی بھی جب دشمن سے آپ کا مقابلہ ہوتا تو آپ نے کبھی بھی میدان جنگ سے راہ فرار اختیار نہیں کی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد سے آج کی نشست کا آغاز حدیث نمبر 727 سے ہوا تھا۔ الحمدللہ حدیث نمبر 749 پر آج کی اس نشست کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان و مال اور عزت آبرو کی حفاظت ہو، اور جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور ہوں۔ اے مولا جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتیں دور فرما، اور جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، تمام مسلمانوں کو حلال روزی پاکیزہ رزق عطا فرما، غیب سے روزی عطا فرما۔ مولا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے طفیل مسلمانوں پر اس کے دروازے کھول دے، اور جو لوگ دین اسلام کی نشر و اشاعت میں مصروف ہیں، جو علماء کرام اور جو دین کا جذبہ رکھنے والے ہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث شریفہ اور آپ کے ارشادات مبارکہ کو مخلوق تک، عوام تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں وہ بہت محنت کرتے ہیں، مولا ان کی کوششوں کو قبول فرما اور ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، اہل و عیال کو عمر طویل عطا فرما، صحت و عافیت کے ساتھ رکھ، دین و دنیا کی ہر خواہش ان کی جائز مقاصد میں انہیں کامیابی عطا فرما، بیماریوں سے شفا عطا فرما، تمام بیماریوں سے محفوظ و مأمون رکھ، زمینی فتنوں اور آسمانی بلیہ سے ان کی حفاظت فرما۔ حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے طفیل مولا تمام جائز مقاصد میں کامیابی اور حاجات کی تکمیل عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔